سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جب کسی کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ طبیعت خراب ہے، تو آپ اس کی عیادت کر لیں. آپ چاہتے ہیں کہ جب مر جائے گا تو ہی چلے جائیں گے، عیادت کر لیں. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں دیا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. حدیث قدسی ہے. تو بندہ کہے گا مرنے کے بعد کہ اللہ آپ کب بھوکے تھے، اللہ آپ کب بیمار تھے، اللہ آپ کب پیاسے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو تم مجھے وہیں پاتے. فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کو پانی پلاتے. فلاں بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو تم مجھے وہیں پاتے. اس کا مطلب اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر لیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی عیادت کے لیے صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے تر و تازہ پھل کھاتا ہے وہ، یعنی جو کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے. آج کے دور میں بہت مشکل ہے کسی کے گھر جانا، آپ فون پہ ہی عیادت کر سکتے ہیں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بیمار ہے اس سے دعا کرواؤ، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے. تو آپ نارملی بھی کسی کے، میں یہ بات میت کے لیے نہیں کہہ رہی، نارمل بھی کوئی بیمار ہے، اگر آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس سے کہیں کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، تو آپ اس کی دعا کروائیں. حدیث کہتی ہے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں ڈیتھ ہونے والی ہے تو سب سے پہلے تو آپ جو تصویریں ہیں گھر کی وہ ہٹا دیجیے. عموماً گھروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں پاؤڈر پہ، کریم پہ، یہ ساری چیزیں ہٹا دیجیے. کیونکہ جس جگہ، جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس جگہ فرشتے نہیں آتے، تو ظاہری بات ہے فرشتوں کو تو آنا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کسی کی مطلب انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو تمام فرشتے حد نگاہ تک آ کے بیٹھ جاتے ہیں. حد نگاہ کا مطلب جو مرنے والا ہے اس کو ہر جگہ فرشتے نظر آتے ہیں، اور آخر میں ملک الموت سرانے آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے پاس پہنچ. تو اس کا مطلب فرشتے گھر میں آنے والے ہیں، اور آپ نے جگہ جگہ تصویریں اور سارے تکلفات لگائے ہوئے تو پھر فرشتوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دنیا سے جانے والا ہے تو اس سے پوچھ لیجئے آپ کی کوئی وصیت ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ، کچھ کھانا چاہتے ہیں، کچھ بات ہے کسی کے متعلق، کوئی قرضہ ہے، کچھ جو بھی بات ہے آپ یہ پوچھ لیجئے اس سے، تو زیادہ بہتر ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وصیت، ایک ہوتا ہے وراثت. وراثت کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وراثت جو ہے وہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بتا دی ہے. بیوی کا 1/8 ہے، بھائی کا، بیٹے کا 1/2 ہے، زیادہ ہے، بیٹی کا اتنا ہے، سارے رشتے بتا دیے ہیں. آپ اس کے بارے میں سوال نہ اٹھائیں. وراثت جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی ہے. وصیت کی بات میں کرتی ہوں. وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، وصیت 3 طرح کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں مرنے والی ہوں تو میں اپنے بچوں سے کہوں کہ بیٹا میرے بعد جو ہے نا جھگڑا نہیں کرنا، میرے بعد جو ہے میرا جو ہے وہ کفن جو ہے وہ بہت قیمتی نہ ہو، اور میرے مرنے کے بعد مجھے غسل فلاں دے گا، میری نمازیں چلاتا فلاں پڑھائے گا، اور کوئی بدعت نہ ہو، کوئی شرک نہ ہو، میری یہ چیزیں نہیں کرنا. تو یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ یہ سب وصیت کہلاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ وصیت 1/3 آپ کے مال میں سے بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ میں مرنے سے پہلے کہہ جاؤں بھائی میری کتابیں جو ہیں، کیونکہ وہ تو وراثت نہیں ہے نا، میری وراثت تو میرا مال، میرا زیور، میری جو چیزیں ہیں وہ ہے نا میرے بچوں کی، شوہر کی، یا جس کی بھی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی. اب وصیت میں کیا آتا ہے؟ آپ لوگ گڑبڑ کریں گے، وصیت کیا، وراثت کیا؟ وراثت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، آپ کچھ نہیں بولیں گے. وصیت آپ اپنی کر کے جائیے، بھی میری کتابیں ہیں فلاں کو دے دینا، میرے فلاں کپڑے اس کو دے دینا، وہ آئے تو ایسا کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت کی تھی. آپ نے کہا میں نے کسی کا قرض تو نہیں لیا، میں نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ آپ نے میری جسم کے اوپر جو تھا وہ کوڑا مارا تھا. اللہ کے رسول نے کہا لو میرے بھی مار لو، مطلب کوئی بدلہ ہے تو لے لو، کوئی قرضہ ہے تو وہ ادا کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں یہ قرض دار ہے. تو کہا تم ہی اس کا نماز جنازہ پڑھ لو. انسان کی روح اس وقت تک آسمان پہ نہیں جاتی جب تک کہ وہ قرض دار ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی سے کوئی قرضہ لیا ہے تو اس کا لین دین کر لیں، لکھ لیں، اپنی اولاد کو بتا دیں. ایسا نہ ہو کہ پھر انسان کی روح جو ہے وہ اوپر ہی نہ جا سکے. پھر اس کے بعد حدیث کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کوئی بیماری میں پڑے گا جہنم کی آگ اس کو نہیں کھائے گی. تو آپ کسی کے پاس جائیں تو اس کو تلقین کریں کہ بھائی یہ کلمہ پڑھ لو. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرو، یعنی یہ گمان کرو کہ اللہ مجھے بخش دیں گے، اللہ مجھے معاف کر دیں گے. جیسا گمان کرو گے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرتے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں پیدا ہوئی ہوں کراچی میں، میری ڈیتھ ہوتی ہے لاہور میں، حدیث یہ کہتی ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک کا جو بیچ کا راستہ ہے اتنا ہی جنت میں راستہ یا گھر ملتا ہے اگر آپ وہیں پہ دفنا دیں تو. میں پیدا کراچی میں ہوئی ہوں، لاہور میں اگر میری ڈیتھ ہوتی ہے تو کیا ہوگا کہ وہیں پہ دفنا دیا جاؤں گی میں.
تو بیچ کا جو راستہ ہے نا سارا جنت میں اتنا حصہ ملے گا. ہمارے یہاں ایک جو ہے وہ غلطی یہ ہوتی ہے, ہم اپنے گاؤں جائیں گے لے کر, پھر اس میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو حساب کتاب تو فوراً شروع ہو جاتا ہے. نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی حبشہ میں. تو مدینہ میں ان کی جب ڈیڈ باڈی آئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کاش ان کو وہیں پہ دفنا دیتے, یعنی لے کر کیوں آئے. بات سمجھ میں آئی. تو یہ بھی سنت ہے کہ انسان کی جہاں موت ہو اس کی تدفین جو ہے وہیں پر کر دی جائے. پھر دوسری بات یہ کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہم دنیا میں پڑھیں گے تو ہمیں آخری وقت میں یاد آئیں گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, جیسے تمہاری زندگی ہوگی ویسے ہی تمہاری موت ہوگی, جیسی تمہاری موت ہوگی ویسے تم اٹھائے جاؤ گے. آپ نے دنیا میں تو کوئی دعا پڑھی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مر رہا ہوں اور مجھے کوئی دعا یاد آ جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا. جیسی انسان کی زندگی ہے حدیث کہتی ہے ویسی تمہاری موت ہوگی. تو کچھ دعائیں ہیں, رب اعینی علی غمرات الموت و سکرات الموت, کہ اللہ مجھے موت کی گھبراہٹوں سے پریشانیوں سے بچا لینا. اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی, یہ اللہ کے رسول کے آخری الفاظ تھے, اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. اگر آپ نے زندگی میں پڑھا ہے تو آخر میں یاد آئے گا نا, اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. یہ کچھ دعائیں ہیں, اگر زندگی میں پڑھی ہیں تو آخری وقت میں زبان پر آئیں گی. پھر دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو کچھ لوگ آ کے جھگڑا کرنے لگے کسی بات پہ کہ یہ مسئلہ ایسے ہے ایسے نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ, شور مت کرو. اس کا مطلب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی طبیعت خراب ہے, مریض کے پاس آپ شور نہیں کریں گے, جا کے باتیں نہیں کریں گے, بلکہ خالی خاموشی سے اس کو تسلی دیں گے. دوسری بات یہ کہ حاضرین کیا کریں. حاضرین کا مطلب ایک شخص بیمار ہے یا دنیا سے جا رہا ہے تو لوگ وہاں پہ کیا کریں. تو لوگ جو ہے وہ اچھی بات کریں, کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ اس وقت اچھی بات کہو, فرشتے تمہاری بات پہ آمین کہتے ہیں. تو اچھی بات ہے, اس کو جو ہے ہمت دو. کوئی ایسی بات تم نے تو بہت گناہ کیے ہیں, تم تو بہت برے تھے, کوئی اس طرح کی بات نہ کی جائے, نیگیٹو کوئی بات نہیں کی جائے, اس کو جو ہے وہ تسلی دی جائے. پھر دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا, آپ نے آخری کام کیا کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے تھے, آپ کو بخار تھا, تو آپ جو تھے حضرت عائشہ کے بھائی آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا, تو ان کے پاس مسواک تھی, تو آپ نے وہ مسواک لی اور اس کو جو تھا آپ نے کیا تھا, ہے نا. اور حضرت عائشہ جو تھی موضعتین پڑھ کے آپ پہ دم کر رہی تھی. اگر آپ نے زندگی میں مسواک کی ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کر دیں گے کہ آپ مسواک کر لیں گے. لیکن آپ نے ساری زندگی صرف برش کا استعمال کیا, مسواک کی ہی نہیں, تو آخر میں مسواک کیسے آئی. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول کا آخری عمل مسواک تھا. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے اس سے 27 گنا زیادہ جو ہے وہ اجر ملتا ہے نماز کا, تو اس کی عادت بنا لیجیے. پھر علامات دیکھتے ہیں. اب ہم میت کی طرف آتے ہیں. علامات کا مطلب ایک کسی کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا, ڈیتھ ہوتے ہی میں نے بتا دیا تھا کیا کرنے, 3 کام کرنے. آپ کو آنکھیں فوراً بند کرنی ہے, ایک کپڑا لے کے یہاں سے باندھنا ہے, اور دوسرا ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے, اور چوتھا پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو اس طرح سے ملا کر آپ کو باندھ دینا. غسل کے وقت یہ ساری چیزیں آپ نے ہٹا دینی ہے, ٹھیک ہے جی. جی, چادر ڈال دینی ہے. اچھا جی, اب علامات تھوڑی سی دیکھتے ہیں. اگر کوئی جمعے کے دن دنیا سے جاتا ہے, یا جمعرات کی شام کو دنیا سے جاتا ہے, یا جاتے وقت اس کی ماتھے پر پیشانی پر اس کے پسینہ ہوتا ہے, یا دنیا سے جاتے وقت اس کی زبان پر کلمہ ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں نشانی ہے اس بات کی کہ یہ اچھا مومن تھا, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. وفات کے فوراً بعد کیا کیا جائے گا. جیسے ہی آپ خبر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ مر گیا ہے, ڈیتھ ہو گئی ہے, یا آپ کو کوئی خبر دیتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, تو آپ نے سنت کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے, اور میت کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا ہے. بے شک وہ کتنا بھی برا تھا, لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ تم اس کی تعریف کرو, کیونکہ تمہاری بات مان لی گئی, اور جو تم نہیں جانتے تھے اس سے بھی معاف کر دیا گیا. بات سمجھ میں آئی. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک کتاب کھل جاتی ہے, ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس کتاب میں لکھتا ہے, اور اس کا نامہ اعمال اس طرح بڑھتا ہے. حدیث میں ہے نا کہ تم دنیا میں ایسے رہو کہ لوگ تمہاری صحبت کو ترسیں, اور جانے کے بعد تمہیں یاد کر کے روئیں. کیا ہم ایسے ہیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں گے. تو بہرحال اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو اس کی برائی نہ کریں, اگر وہ برا ہے تو اپنی زبان کو بند کریں, کیونکہ جب اللہ نے کسی کا عیب ڈھک لیا تو ہم اس کے عیبوں کو راز فاش نہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو غسل دیا اور حق امانت ادا کیا, امانت کا مطلب اس میں کوئی برائی دیکھی تھی. ایک اور چیز ہمیں سنت یہ بتاتی ہے کہ ہر جمعے کو جو ہے زیر ناف اور جو بھی ہمارے زائد بال ہیں ان کی صفائی کرنی ہے, ہر 7ویں دن جمعے کو. نہیں ہو سکتے, بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, تو آپ میت کے یہ سب صفائی نہیں کر سکتے. کیا آپ چاہیں کہ میں اس کے بال بہت ہیں میں یہ صاف کر دوں, آپ نہیں کر سکتے. یہ زندگی میں ہی کام کرنا ہے آپ. اکثر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صاف کر دیں, آپ نہیں کریں, منع ہے, ٹھیک ہے جی.
حدیث کیا کہتی ہے؟ دوبارہ آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو غسل دیا اور حق امانت ادا کیا. سمجھ گئے نا حق امانت؟ کسی کی جوئیں تھی، کسی کا جسم گندا تھا، کسی کے بال بہت تھے، آپ نے دیکھ لی، آپ خاموش ہو جائیں، آپ نہیں بولیں. حق امانت ادا کیا، اس کا راز نہ کھولا، وہ ایسا ہے اس طرح گناہوں سے پاک ہوا جیسے آج ہی پیدا ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ میں کسی کو غسل دینے گئی، میں نے اس میں بہت ساری ایپ دیکھی، میرا کیا کام ہے؟ خاموش. ایسی ہوں میں جیسے آج ہی اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا، پیدا کیا. تو کسی کا ایپ دیکھو، دنیا میں بھی، مردے کے علاوہ بھی دیکھو، خاموش ہو جاؤ. آج ہم کسی کے ایپ پہ خاموش ہوں گے، اللہ ہمارے ایپ کو ڈھکے گا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو غسل دیا اور ایپ چھپا لیا، اللہ اسے 40 دفعہ معاف فرماتے ہیں. ہم لوگ ڈرتے ہیں، ہم کیوں غسل دیں؟ یہ تو بہت گندا کام ہے. کچھ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں غسل دیں. تو جو کسی کو غسل دیتا ہے، اللہ اس کو 40 دفعہ معاف فرماتے ہیں. اور جس نے کسی کو دفن کیا، وہ ایسا ہے کہ تا قیامت اس کو جنت میں رہائش مل گئی. اور جس نے کسی کو کفن پہنایا، اس کو جنت میں عمدہ ریشمی لباس ملے گا. اب آپ کسی کو نہلاتے ہیں، اس کے بعد کفناتے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ جنت میں ریشمی لباس ملے گا، بشرطے کہ نیت اچھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پیسے نہ لیے. میں نے تو سنا ہے کہ معاوضہ لیتے ہیں نہلانے کے. تو پھر تو دیکھیے، پھر بدلہ مل گیا نا دنیا میں، آپ کو بدلہ مل گیا نا. اگر بغیر معاوضے کے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر اچھی بات ہے. بہرحال ایک اور چیز، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیماری میں خون جسم سے بہت جا رہا ہوتا ہے. اب آپ نہلا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کہیں غسل دینے گئے ہیں اور اگر وہ بیمار تھا، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے اور ٹیپنگ کے ذریعے روئی لگی ہوئی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے ٹیپ ہٹایا تو خون نکلنے لگے گا، تو آپ اس روئی کو مت چھیڑیے گا. آپ کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا اس کو سنبھالنا، کیونکہ کفن کے اوپر اگر لال رنگ آیا تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے. تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں سے خون نکل رہا ہے اور اس پہ ٹیپ لگا ہوا ہے، تو آپ اس کو لگا رہنے دیجیے، آپ اس کو مت ہٹائیے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کے ٹیپ نہیں لگا ہوا، کہیں سے خون نکل رہا ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ ایک روئی لیں، اس کے اوپر بہت ساری روئی رکھیں، تو وہ روئی اس کو جذب کر لیں، پھر آپ ہٹا دیں، پھر دوبارہ رکھیں. ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ میت اتنی خوبصورت ہو کہ اس کو دیکھ کے کسی کو خوف نہ آئے. پھر دوسرا، سنت یہ کہتی ہے کہ جنازے کے ساتھ کوئی راگ اور آواز اور آگ نہ جائے. جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ کوئی آگ، کوئی اگربتی، کوئی شعلہ، کوئی اس طرح کی چیز لے کے جاتے ہیں، تو وہ خاص طور پہ سنت سے جو ہے وہ منع ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ قبرستان میں جب تک جنازہ نہ رکھا جائے اس وقت تک نہیں بیٹھا جائے. یعنی جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جنازہ بعد میں رکھتے ہیں، تو پہلے جو ہے، دیکھیے کتنا احترام ہے نا، مومن کا کتنا احترام ہے مرنے کے بعد بھی، کہ جب تک اس کو نہیں رکھا جائے گا آپ نہیں بیٹھیں گے. پھر اس کے بعد قبر پر آتے ہیں. یہ ہو گئی تدفین وغیرہ. تدفین تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے، وہ انسان مردوں کا کام ہے، عورتوں کو منع ہے جانا. اس لیے منع ہے عورتوں کو کہ ایک تو روتی بہت ہیں اور دوسرا چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے عورت کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. قبر پر آتے ہیں. تو قبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان قبر کے اندر ہوتا ہے تو ایک بہت اچھا سا شکل میں انسانی اس کے پاس ایک شخص آتا ہے. تو میت جو ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا اچھا عمل ہوں اور انسانی صورت میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نیکی میں بہت جلدی کرتے تھے. انسان جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو مرنے والا پوچھتا ہے تم اتنے خوفناک ہو، تم ہو کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا برا عمل ہوں اور قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں اذیت دیتا رہوں گا. تو کوشش کریں کہ انسان اچھا عمل کرے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کا ساتھ دیتی ہیں. ایک چیز تو اس کا مال و دولت ہے، دوسرا اس کے رشتہ دار ہیں، اور تیسرا اس کا عمل ہے. مرنے کے ساتھ اس کا مال و دولت سے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تدفین کے بعد رشتہ دار چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ انسان ایسا عمل کرے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والا ہے. پھر یہ کہ کچھ دعائیں ہیں 2، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گی. ہمیں اس کا نہیں پتا، عموماً نہیں ہوتا، لیکن آپ ایک کارڈ پر لکھ کر، شادی کارڈ پہ رکھ لیں، کسی کے یہاں میت ہو تو اس کو دے دیں. اس میں یہ ہے کہ جب قبر کے اندر انسان کو لٹایا جاتا ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بسم اللہ کی اور ملت رسول پر اپنے بندے کو میں نے بھیجا. اس کے بعد ایک اور دعا ہے جب تدفین ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک دعا ہے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت کما ثبتہ فی الدنیا. اللہ اس کو ایسے ثابت قدم رکھنا جیسے اس کو دنیا میں ثابت قدم رکھنا. یہ 2 دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی، اس کو سب اپنے پاس رکھ لیں. ظاہری بات ہے میت تو سب ہوتی ہے نا، لے جائیں، ان کو دے دیں کہ بھئی یہ پڑھ لیجئے گا مردوں کو، تو زیادہ بہتر ہے. حدیث کہتی ہے کہ مومن میت کی ہڈی کا توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کے
برابر ہے، یعنی کہ اس کی ہڈی توڑنا، اس کے جسم کو تکلیف دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ میت لے جانے میں جلدی کرو۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی 2 دن ہے، فلاں آ رہا ہے اور ابھی نہیں کر رہے، بعد میں کریں گے، جتنی جلدی ہو سکے اس کے مقام پر اس کو پہنچا دو۔ تدفین کے بعد سنت یہ کہتی ہے کہ تدفین کے بعد اتنی دیر وہاں پر بیٹھو کہ ایک اونٹ کو کاٹ کر ذبح کیا جائے اور اس کے بعد اس کو بانٹ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تمہارے بھائی کا جو ہے وہ حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے بخشش اور سوال جواب کی ثابت قدمی کی دعا مانگو، کیونکہ اس سے سوال جواب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت دکھ کی بات ہے کہ فوراً بھاگتے ہیں کہ کھانا کھلانا ہے ہمیں، لیکن سنت کیا کہتی ہے کہ وہیں پر بیٹھ جاؤ دعا کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک اہل قبور کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے، ایسا کہ اس کو تمام جانور سنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تجھے خوش آمدید ہو، مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، آج جب کہ تجھے بے بس کر کے میرے حوالے کر دیا گیا تو میرا حسن سلوک دیکھ لینا۔ چنانچہ قبر اس حد تک جو ہے وہ دراز کر دی جاتی ہے کہ جنت کی طرف کھول دی جاتی ہے۔ اور اگر انسان برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج میرا دیکھ تو میں کیا تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ بار بار قبر کو بیچا جاتا ہے، اس کی ساری پسلیاں جو ہے وہ آپس میں مل جاتی ہیں اور اتنی چیخ و پکار ہوتی ہے اندر کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ بات عمل کی ہے۔ پھر یہ کہ تعزیت وغیرہ یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، میرے خیال میں آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے، یا چلے لے کر چھوڑ دیں بس؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کبھی رکھ لیں گے کہ آپ لوگ 2:30 بجے سے آئے ہوئے۔ ٹھیک ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ایک بات جو ہم عورتوں میں ہے کہ لوگوں میں 2 کفریہ باتیں ہیں: نسب کا تانا دینا اور میت پر نوحہ کرنا۔ جو عورت میت پر نوحہ کرتی ہے، روتی ہے، بین کرتی ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کو آخرت میں کندک کا پاجامہ اور کھجلی کا لباس پہنایا جائے گا، یعنی کہ رونا دھونا زبردستی رلانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں درس و تدریس ہو رہا تھا، لوگ کچھ سیکھ رہے تھے، وہاں سے گزرے تو فرمایا جتنا چاہے علم حاصل کر لو لیکن اللہ ثواب اس وقت دے گا جب تم عمل کرو گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ انسان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جب اللہ کے سامنے جائے گا تو وہ کہے گا میں نے تو بہت سارے عمل کیے لیکن میری کتاب میں وہ کچھ بھی نہیں۔ فرشتے فرمائیں گے کہ تم نے عمل تو بہت کیے لیکن تم نے غیبت کی، تمہارے سارے اعمال اس کے حصے میں ڈال دیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔